الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. چونکہ آج کل مدینہ مسجد طارق روڈ پر جو واقع ہے اس کو شہید کرنے، منہدم کرنے، مسمار کرنے کا عدالتی فیصلہ زیر بحث ہے، جو کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے. اسی مناسبت سے مسجد کی فضیلت، مسجد کی اہمیت، مسجد کی ضرورت، مسجد کے آداب پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. مسجد حقیقت میں اللہ کا گھر ہے. یہ جو ایک جملہ ہے نا، مسجد اور پھر کہو اللہ کا گھر، اس سے بھی ایک کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے. گھر تو گھر ہوتا ہے، غریب کا جھونپڑا ہو، امیر کا محل ہو. گھر تو گھر ہوتا ہے، شیر کی کچار ہو یا سانپ کا بل ہو. گھر تو گھر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی پرندے کا گھونسلہ ہو یا کسی درندے کا غار. گھر گھر ہوتا ہے. لیکن جب اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ کا گھر، تو اس کی
رفعت اور منزلت بڑھ جاتی ہے۔ ہم بالغ ہونے سے لے کر بوڑھے ہونے تک مسجد آتے جاتے رہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے آ رہا ہوں۔ لیکن اگر اس نسبت کے استحضار کے ساتھ ہم بات کریں، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے گھر سے آ رہا ہوں۔ اگر اس نسبت کو ذہن میں مستحضر رکھ کر ہم جائیں گے آئیں گے تو ہماری کیفیت یہ نہیں رہے گی، کیفیت ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی غلط گاڑی پارک کر دے، ہم غصے میں آ کر آستینے چڑھا کر پوچھتے ہیں کس کی گاڑی ہے؟ ٹائر پنچر کر دو، ہوا نکال دو، دھکا مار دو، کلٹی کر دو، کس نے کھڑی کی؟ راستہ بلاک کر دیا، نو پارکنگ پر گاڑی کھڑی کر دی۔ لیکن اگر کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہ گاڑی فلاں جج صاحب کی ہے، بریگیڈیئر صاحب کی ہے، ڈی ایس پی صاحب کی ہے، تو فوراً غصہ اتر جاتا ہے۔ نسبت کا پتہ چلا تو کیفیت تبدیل ہو گئی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آستینے نیچے کر لی، آواز دھیمی کر دی، ارادے بدل دیے، فوراً تیور بدل گئے۔ تو اسی طرح ایک ہے میرا اور آپ کا گھر، ایک ہے کسی ملک کے وزیر اعظم کا گھر، کسی ملک کے صدر کا گھر، اور ایک ہے اللہ کا گھر۔ تو گھر گھر ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، وہ چیونٹی کا بل ہو، وہ مکڑی کا جالا ہو، دنیا میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ وہ اتنی محنت سے اسے بناتی ہے، بنتی ہے، اگر ہم ایک جھاڑو مارے تو اس کا گھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سب سے کمزور گھر، لیکن وہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، ایک بہترین ٹھکانہ ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایک چیونٹی نے چیونٹیوں میں آواز لگائی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خیالی میں تمہیں پاؤں تلے روند نہ ڈالے۔ یہ کہا تھا، چیونٹیاں بلوں میں گھس گئی، بچ گئی۔ اب چیونٹی کا گھر کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی کا بل کتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اپنے گھر میں پناہ مل جاتی ہے۔ تو گھر گھر ہوتا ہے، اس میں گھر والے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ جب آپ کسی گھر والے سے اس کا گھر چھینتے ہیں
اس کو بے گھر کرتے ہیں، اس کو بے آسرا کرتے ہیں، اس کی چھت اس سے چھین لیتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، اور پھر تنگ آمد بجنگ آمد وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی چڑیا کے گھونسلے کو آپ چھیڑ کر تو دیکھیں، اگر اس کو اپنی اولاد کی جان خطرے میں نظر آئے گی تو وہ پرندہ، وہ چڑیا، وہ چیل اور کوا، وہ باز آپ پر حملہ کر دے گا۔ کسی مرغی کے بچوں کو آپ اس کے گھر کو چھیڑ کر تو دیکھیے، وہ کمزور مرغی آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو گھر گھر ہوتا ہے، گھر والوں سے ان کے گھر کو نہ چھینا جائے، اور وہ جب اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، اس کی اہمیت کیا ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر جتنے بھی گھر ہیں سب سے پسندیدہ اللہ کو جو ٹکڑا ہے وہ ہے مسجدیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور ایک مسلمان کا دل توڑنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، سامنے بیت اللہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا، یہ سامنے بیت اللہ ہے، یعنی بزبان حال کعبہ ہے، مرکز تجلیات ہے، ضبط انوار ہیں، لاکھوں دلوں کی قرار ہے، اس کی بنا آسمان پر فرشتوں نے اور زمین پر حضرت آدم نے کی، اس کے معمار ہونے کا لقب ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، اس کا انہدام بزم ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا، اس میں لاکھوں نبیوں نے طواف کیے ہیں، اس گھر میں حجر اسود ہے، اس گھر میں رکن یمانی ہے، اس گھر میں حتیم ہے، اس گھر میں ملتزم ہے، اس گھر میں میزاب رحمت ہے، اس گھر میں مقام ابراہیم ہے، اس گھر میں زمزم کا کنواں ہے، اس گھر میں صفا اور مروہ کی سعی ہے، یہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دل کی تار اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اتنی عظمت والا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ دھرتی پر سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی یہی گھر ہے، برکت والا ہے، ہدایت والا ہے، نشانیوں والا ہے، مقام ابراہیم ہے، امن والا ہے۔ اس گھر کا حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری تفصیل کے بعد اور تمہید کے بعد جو بات بتلائی وہ اہم ہے کہ ایک مسلمان کا دل توڑنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ بتائیں، بیت اللہ کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں بیت اللہ کو پتھر ماروں، میں بیت اللہ کو گالی دوں، میں بیت اللہ کی چغلی کھاؤں، میں بیت اللہ کی غیبت کروں، میں بیت اللہ سے حسد، کینہ اور بغض رکھوں؟
یہ سارے کام اس انسان، اس عبداللہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو اللہ کو بیت اللہ سے پیارا ہے۔ غیبت انسان کی کرتے ہیں، چغلی انسان کی کھاتے ہیں، گالی انسان کو دیتے ہیں، تھپڑ انسان کو پڑتا ہے، مکہ انسان کو رسید کرتے ہیں، حسد کی نہ بغض اس انسان سے رکھتے ہیں، مال اس کا ہڑپ کرتے ہیں، جگہ پر اس کے قبضہ کرتے ہیں، لعن طعن اس کو کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا دل توڑنا بیت اللہ سے بڑا گناہ۔ اب جو اللہ کے گھر مسجد کو شہید کرے گا تو اس سے انسانوں کے دل نہیں ٹوٹیں گے؟ بھائی میرا اور آپ کا دل سب سے زیادہ جس بات پر غمگین ہوگا وہ جب اللہ کے گھر کو کوئی توڑے گا۔ ہمیں کوئی مارے دل اتنا نہیں ٹوٹے گا، ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرے، غصب کرے، اتنا دل نہیں ٹوٹے گا، لیکن اللہ کے گھر کو کوئی توڑے اس سے مسلمانوں کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو فیصلہ ہے کہ مدینہ مسجد کو گرا دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمانوں کے دل کو توڑنے والی بات ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا گھر گھر ہوتا ہے، جب آپ گھر والوں کو بے گھر کرو گے تو سکون کا ایک پل آپ بھی نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ یاد رکھو، اللہ تمہیں اپنے عذاب کی گرفت میں کب لے یہ اللہ ہی جانے، لیکن مسلمان ہر آن ہر گھڑی اس غلط فیصلے کے خلاف سینہ سپر ہے۔ مسلمان کبھی یہ بات برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تمہیں بھی الٹ دے گا، تمہارے تختے بھی الٹ دے گا، تمہاری کرسی بھی چھن جائے گی، تمہاری طاقت بھی خاک میں مل جائے گی۔ اسی لیے ایسے غلط فیصلے کر کے نہ عوام کے صبر کا امتحان لو اور نہ اللہ کے غضب کو دعوت دو۔ ایک زمانہ تھا 92 میں، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کہہ دیں، ہندوستان میں بابری مسجد شہید کی گئی۔ کس نے شہید کی تھی؟ ہندوؤں نے۔ کس کے ملک میں شہید کی تھی؟ ہندوؤں کے ملک میں۔ اس پر اس وقت مسلمان سراپا احتجاج بنے تھے، اپنا احتجاج اور پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا تھا، جلسے جلوس ہوئے تھے، نعرے بھی لگے تھے، لیکن بہرحال وہ مسجد شہید کر دی گئی۔ آج بھی وہ ہمارے ذمے قرض ہے۔ ہم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے اس مسجد کے شہید ہونے پر۔ ہم تو اس کو رو رہے تھے، یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ تو ریاست مدینہ کو آئیڈیل بنانے کے دعوے دار ہیں۔ اس ملک کو بناتے وقت تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا۔ اس ملک کے آئین میں تو حاکمیت اور بالادستی قرآن و سنت کی ہوگی۔ اس ملک میں تو کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ اس ملک کے حصول کے لیے تو لاکھوں عوام اور ہزاروں علماء نے جان کے نذرانے پیش کیے تھے، شہادتیں ہوئی تھی، زخمی ہوئے تھے، بے گھر ہوئے تھے، لٹ گئے تھے، پٹ گئے تھے، مٹ گئے تھے،
بچھڑ گئے تھے صرف اس لیے کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا، یہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی بات ہوگی، یہاں پر خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہوگا، یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بہاریں قائم کی جائے گی۔ تو اس ملک میں بھی مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، چھوٹا سا بہانہ بنا کر اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عدالت اور عدلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اگر عدالت کے فیصلے شریعت سے ٹکرائیں گے ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ اگر عدالت خود ہی عدل و انصاف سے انحراف کر جائیں تو پھر ہم اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ان بے بنیاد اور بے سروپا چند جملوں کے کہ تم نے عجلت میں فیصلہ کر دیا کہ یہ پارک کی جگہ ہے اور ہم مفاد عامہ کی خاطر اس مسجد کو شہید کر کے پارک بنائیں گے، یہ تمہارا فیصلہ قانونی بھی غلط ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اخلاقی اقدار کے اعتبار سے بھی غلط ہے، انسانیت کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی غلط ہے، پاکستان کے آئین کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کی سوچ کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ یہ مدینہ مسجد 1980 میں قائم ہوئی ہے، 42 سال پہلے، اور پھر 1984 میں اس کو مدینہ مسجد کے نام سے ٹرسٹ رجسٹر کروایا گیا، اور پھر 1994 میں PECHS پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جس کی یہ ملکیت تھی، انہوں نے 94 میں NOC دیا اس مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے۔ پھر 1996 میں اور سن 2000 میں اس ٹرسٹ کی تجدید رجسٹریشن کی کروائی گئی۔ 1997 میں اس کو بنوری ٹاؤن سے الحاق کیا گیا، قانونی تمام تقاضوں کو پورا کیا گیا، اور پھر 42 سال سے اس مسجد کا بجلی کا بل سرکار کے خزانے میں جا رہا ہے، اس مسجد کا گیس کا بل سرکار کے خزانے میں جا رہا ہے، اس مسجد کا پانی کا بل سرکار کے خزانے میں جا رہا ہے، اس مسجد کی ٹرسٹ رجسٹریشن کی رینیول کی فیس 42 سال سے سرکار کے خزانے میں جا رہی ہے، اور پھر مسلمانوں نے لاکھوں کروڑوں روپے چندہ کر کے اس مسجد کی تعمیر کی۔ 42 سال سے وہاں اذانیں ہو رہی ہے، 42 سال سے وہاں نمازیں ہو رہی ہے، 42 سال سے وہاں جمعے ہو رہے ہیں، 42 سال سے وہاں عید کی نمازیں ہو رہی ہیں، 42 سال سے وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، 42 سال سے وہاں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، 42 سال سے وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، 42 سال سے وہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، 42 سال سے وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، 42 سال سے وہاں مسلمانوں کے نکاح ہو رہے ہیں، 42 سال سے وہاں لوگوں کے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، 42 سال سے وہاں لوگوں کو طلاق اور میراث کے مسئلے بتائے جا رہے ہیں، 42 سال سے وہاں لوگوں کو کاروباری معاملات شریعت کی روشنی میں بتائے جا رہے ہیں، 42 سال سے وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، 42 سال سے وہاں قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، 42 سال سے وہاں حدیث کا درس دیا جا رہا ہے، 42 سال سے وہاں تعلیم کے حلقے لگ رہے ہیں، 42 سال سے وہاں ذکر کی مجالس ہو
رہی ہے، 42 سال سے وہاں دینی تقریبات اور اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، ان کو وہ مفاد عامہ نظر نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں خدا نخواستہ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے، ان کو بس پارک میں ڈانس کرنا اچھا لگتا ہے۔ یعنی پارک میں چند لوگ آئیں گے، وہ بھی دن میں ایک دفعہ۔ پارک میں آدمی روزانہ جاتے ہیں، دن میں ایک دفعہ، وہ بھی 2-3% لوگ جاتے، سب جو جاتا ہے وہ بھی دن میں، وہ بھی کبھی جاتا ہے کبھی۔ اور مسجد میں ہر مسلمان آتا ہے، مسجد میں اور دن میں کوئی 5 سے زیادہ بھی آتا ہے، اور پھر آ کر گھنٹوں نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بیان سنتے ہیں، درس دیتے ہیں، درس سنتے ہیں، تعلیم کرواتے ہیں، حلقوں میں بیٹھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ عوام کا مفاد نہیں ہے؟ دی خدائی شرمولی دی۔ یہ کہتے بس عورتیں آئیں وہ گھومے پھرے، اسی میں عوام کا مفاد ہے۔ تو اسی لیے یہ جو میں آپ کو فیگر بتا رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بھی یہ فیصلہ 100% غلط ہے، اور ان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ آج بھی کئی دن سے وہاں پر علماء بھی موجود ہیں، عوام بھی موجود ہے، لیکن آج بھی جمعے کے بعد وہاں بڑا مظاہرہ ہے۔ ساتھی کوشش کریں وہاں پہنچنے کا اہتمام کریں۔ اس ملک پر ان سیکولر ذہن والوں کا قبضہ ہم نہیں ہونے دیں گے جب تک مسجد آباد ہے، جب تک ممبر و محراب آباد ہے، جب تک حق گو علماء موجود ہیں، جب تک ہمارے اکابر موجود ہیں، جب تک یہ مدرسے موجود ہیں، جب تک مسلمانوں کے اندر دینی جذبہ موجود ہے، انشاءاللہ ان کو اپنی سوچ ہم پر مسلط کرنے کا موقع ہم نہیں دیں گے۔ آپ تیار ہیں ان باتوں کے لیے؟ تو میں عرض کر رہا تھا قانونی اعتبار سے بھی جج صاحب کا، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ غلط ہے، اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا بھائی مسجد کس کا گھر ہے؟ ٹھیک ہے، اور پارک کس کے لیے ہوتا ہے؟ عوام کے لیے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اور عوام کس کی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہزاروں ایسی بلڈنگیں ہیں، سرکاری زمینوں پر قبضے ہیں، وہ خیال ان کو نہیں آتا ہے۔ آتا ہے تو مسجد کا خیال آتا ہے، وہ بھی 42 سال بعد آتا ہے۔ وہ بھی آپ بتاؤ یہ کسی کے ایجنڈے پر نہیں ہے، یا انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ بس راتوں رات خواب دیکھا؟ پھر جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں فریقین کو بلاتی ہے۔ بھئی آپ کسی کے خلاف کیس دائر کرتے ہیں تو عدالت کیا اس کے خلاف فیصلہ سنا دیتی؟ عدالت دوسرے فریق کو بلاتی ہے، بھائی اس نے تمہارے خلاف کیس کیا ہے، اچھا بھائی اس کے پاس گواہ ہے، گواہوں سے جرا ہوتی ہے، ثبوت ہے، پھر وہ ثبوت دیکھے جاتے صحیح ہے غلط ہے، پھر اس سے صفائی لی جاتی ہے، اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، پھر تاریخیں دی جاتی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ PECH جس کی یہ ملکیت ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جو عوام وہاں رہتی ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جو سوسائٹی کے ممبر ہیں ان کو کوئی تکلیف، جو وہاں مارکیٹ والے ہیں ان کو کوئی تکلیف، اور ان کو تکلیف ہو گئی، اللہ کے نام سے ان کو تکلیف ہوتی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یحل لک ان تؤذی
تؤذی کلبا ولا خنزیرا، ایک انسان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی کتے اور خنزیر کو بھی بغیر کسی مجبوری کے تکلیف پہنچائے، اور یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کی یہ بات 100% غلط ہے۔ ایک مسلمان کا فریضہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کی نشانی ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ مسجد سے روکنے کا ایک مطلب نعوذ باللہ مسجد کو شہید کر دے، دوسرا مطلب کہ لوگوں کو اندر نہ آنے دے، جیسے مشرکین بھی جس کا اپنا جی چاہتا اس کو چھوڑ دیتے، جس کا اپنا جی نہیں چاہتا اس کو روک دیتے، اور کسی کو کہتے فوراً نکلو، کسی کو کہتے یہاں نماز نہیں پڑھو، کسی کو کہتے سجدہ نہیں کرو۔ آقا پر بھی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اجری ڈالی گئی۔ عبداللہ ابن مسعود کو بھی سورہ رحمان سنانے پر مار کھانی پڑی۔ ابو فقیہ کی بھی پسلیاں توڑی گئی۔ حضرت سمیہ کو بھی دولخت کیا گیا۔ حضرت زنیرہ کو بھی آنکھوں کے تانے ملے۔ عمار اور یاسر کو بھی مشق ستم بننا پڑا۔ صدیق اکبر کو بھی ایک موقع پر وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت بلال کو بھی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا۔ حضرت خباب کی کمر کی چربی سے بھی آگ کے انگاروں کو بجھایا گیا۔ حدیبیہ کے موقع پر آقا اور صحابہ کو بھی مکے میں داخلے سے روکا گیا تھا، ان لوگوں نے بھی یہ کیا تھا۔ یہ لوگ بھی اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو اللہ کی مسجد کو گرائے گا، اللہ کے گھر کو گرائے گا، یا گرانے کے آرڈر جاری کرے گا، یا ان کے دست اور بازو اور معاون بنے گا۔ مسلمان کبھی بھی اس فیصلے کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے مدینہ مسجد طارق روڈ پر جو واقع ہے اس کی حفاظت کے لیے آج بھی ظہر کی نماز کے بعد یعنی جمعے کی نماز کے بعد وہاں پر مظاہرہ ہوگا۔ تمام حضرات اس مظاہرے میں شرکت کریں، اور کسی بھی وقت کال آنے پر یا میسج آنے پر اگر حکومت زبردستی کرے تو پورے کراچی کے مسلمانوں کا وہاں پر پہنچنا اور مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو سینہ سپر کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم بہت سیاہ کار بھی ہیں، ہم بد کردار بھی ہیں، ہمارا دامن داغدار بھی ہے، ہم انسان ہونے کے ناطے خطاؤں کے پتلے بھی ہیں، شیطان ہمارا دشمن بھی ہے، نفس امارہ کی ریشہ دوانیوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم نمازوں میں بھی سستی کر لیتے ہیں، ہم تلاوت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، ہم دعائیں بھی استحضار کے ساتھ نہیں مانگ پاتے، ذکر میں بھی ہمیں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، ہم غیبت بھی کر لیتے ہیں، سارے گناہ اور خطا ایک طرف، لیکن ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اللہ کے گھر کو گرایا جائے اور ہم دیکھتے رہیں، اللہ کے گھر کو گرانے کی بات ہو اور مسلمان خاموش رہے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے۔ ان بازو کو نہ آزماؤ، ورنہ یہ عوام جب غیظ و غضب میں آئے گی تو تم ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بنو گے، دنیا میں بھی تم ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی اللہ تمہیں رسوا کرے گا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔